تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کیا ہی نہیں ہے, ان کو تو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی زندگی جب ہے جب یہ دونوں ساتھ زندگی گزارے ہیں. اب 40 سال میں جو لبرل لوگ جا کے شادیاں کر رہے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں آدھی زندگی تو تمہاری نیچر سے بغاوت کرتے ہوئے گزر گئی, اب اس تکلف کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تو جو 40 سال میں نکاح کا قائل ہو, اس کو نابالغ بچی کا نکاح سمجھ میں آئے گا اس کے؟ تو پہلے تو آپ اپنے دماغ میں, آپ کو یہ دیکھیں, ہر بات کو سمجھنے کے لیے لیکن پہلے کچھ مقدمات, کچھ تمہیدی چیزیں ایسی ہوتی جو فرض کرنی پڑتی ہیں, پہلے ان پر آئیں گے تو آگے بات سمجھ میں آئے گی. تو بچی کے لیے جوڑ کا رشتہ یہ بچی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بچی 6 سال کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 49 ایئرز اولڈ تھے, 49 سال کے. تو حضرت ابو بکر نے 6 سال کی بچی کا نکاح کیا ہے, کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کیا کہ اگر میں نے بلوغت کا انتظار کیا تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے, بولو بھائی, تبدیل ہو جائے اور آپ نہ کریں. تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا؟ اور حضرت ابو بکر کو یہ بھی اطمینان تھا کہ میں جس بچی کو جس ماحول میں جس تربیت دے رہا ہوں, بچی کبھی بھی اس رشتے کا بعد میں انکار نہیں کرے گی بالغ ہونے کے بعد. اور ایسا ہی ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اب غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ 49-50 سال کی عمر میں ایک رخصتی ہوئی ہے, 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی, 9 سال میں. اور مورخین نے لکھا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال میں صحت مند خواتین میں سے تھیں, یعنی اللہ نے ان کو ایک صحت بھی بہت اچھی دی تھی. تو اب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بلوغت کے بعد ساری زندگی اس رشتے پہ فخر کرتی رہی ہیں. اتنی محبت اپنے شوہر سے, اتنی محبت اپنے شوہر سے کہ مثال دی جاتی ہے امی عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے کجاوے میں بیٹھ گئے اور میرے کجاوے سے باہر نکل گئے, تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے اپنا پاؤں کجاوے سے باہر نکالا کہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں ہلاک ہو جاؤں, اتنی تکلیف. تو یہ تکلیف اسی کو ہوتی ہے نا جو شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے. اب انگریز اعتراض کرتے ہیں کم عمر بچی کا اتنی بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کر دیا, یہ تو ظلم ہے. اور بھائی مدعی سست گواہ چست, جس پہ یہ ظلم ہوا وہ خوش ہو رہا ہے اور تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. یہ تو مدعی سست گواہ چست ہو گیا نا, بہت مشکل ہے بھائی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میری بچی کے لیے اس سے بہتر آپشن نہیں ہے. تو یہاں عمر کے فرق کو بھی برداشت کیا گیا ہے کہ عمر کا فرق اتنی اہمیت نہیں ہے یہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین. ایک انگریز خاتون نے مجھ سے ایک سوال کیا, یہ جو غیر مسلم اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں نا, ان کے اعتراضات انہی چند چیزوں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. 4 شادیاں, کم عمر بچی سے نکاح, اور وہ باندیوں سے ریلیشن, اور جہاد. بس یہ 5-6 چیزیں جن کے 1400 سال سے علماء جواب دیتے مطمئن کرتے ہیں, مگر یہ شاید مطمئن ہونا چاہتے نہیں ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں. بعض دفعہ باپ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کیا تو یہ بہترین رشتہ ہے, یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور کیونکہ جب اچھا رشتہ نکل جاتا ہے تو پریشانی باپ کو ہوتی ہے, محلے پڑوس والوں کو تو صرف اعتراض کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, وہ تو چسکے لیتے رہیں گے. لیکن چونکہ یہ سخت مجبوری میں ہے تو اس لیے علماء نے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں. چند نابالغ بچی کا جو نکاح ہے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط, باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو, جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی لیکن بعض جگہوں پر ہوتی بھی ہے. اگر باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی عداوت ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابا اپنی ٹینشن کسی دوسرے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ نکاح کالعدم ہے, یہ نکاح منعقد
بولو نا بھائی نہیں ہوگا. دوسری شرط باپ کی کوئی لالچ نہ ہو اس میں. مثلا اندرون سندھ بعض علاقوں میں اور بعض قبائلی علاقوں میں, سب جگہ نہیں, بعض علاقوں میں, قبائلی بھی نہیں بلکہ گلگت وغیرہ میں بعض علاقوں میں ایسا ہی رواج ہے کہ وہ بیٹیاں بیچ دیتے ہیں. باپ پیسے لے رہا ہوتا ہے, تو پیسے لے کے اگر کسی نے بیٹی کا نکاح کیا ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے اس میں باپ نے بچی کا مفاد نہیں بلکہ اپنا مفاد سامنے رکھا ہے, تو ایسا نکاح بھی کالعدم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی ایسا نکاح کیا جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بیٹی کی مصلحت سامنے نہیں تھی. مثلا نوعمر بچی کا نکاح بہت بڑی عمر کے آدمی سے کر دیا. دیکھو امی عائشہ کا نکاح بڑی عمر میں کیا تو وہ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ آپ کیا تھے, پیغمبر تھے, تو بڑی عمر کے آدمی سے کیا جبکہ اس میں کوئی خاص مصلحت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو انہیں کہ بہت کوئی اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں, کوئی ایسی بات ہے, تو وہ بھی نہیں ہے, نارمل آدمی ہے, تو یہ نکاح بھی کالعدم ہوگا. اس لیے کہ اس میں بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی کا مفاد سامنے, بولتے کیوں نہیں رکھا گیا اس میں باپ نے بیٹی کا, کیونکہ اگر بیٹی کا مفاد سامنے رکھتا تو جوڑ کا رشتہ, جوڑ میں عمر بھی تو آتی ہے. دیکھو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یکے بعد دیگرے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا اور حضرت عمر نے بھی. یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت علی سے افضل ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نکاح کے پیغام کو مسترد کر دیا, یہ کہہ کر کہ ان کی عمر زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات. حضرت فاطمہ کی عمر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی عمر میں ایج ڈفرنس زیادہ ہے. اس بیس پر آپ نے انکار کیا. اور کس سے نکاح کیا؟ حضرت علی سے, کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا عمر کا. بعض میں 10 سال آتا ہے, بعض میں 9 سال آتا ہے, تو 9, 10, 11 اس کے لگ بھگ عمر میں فرق تھا. اور بعض میں 6 سال کا بھی ہے, بعض روایتوں میں 6 سال کا فرق بھی ہے کہ 21 سال آپ کی عمر تھی. تو بہرحال 9 سال 10 سال یہ کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے. اور پھر حضرت علی جیسے صحابی کے لیے تو ویسے بھی یہ 10 سال کا فرق کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایج کا خیال کرنا بھی اسلام میں کیا ہے, بولو بھائی, ضروری ہے, تاکہ ان کا مزاج آپس میں میچ کریں. لیکن بعض مواقع پر اس کا خیال نہیں کیا گیا, اس لیے کہ کوئی شوہر میں کوئی ایسی بڑی زبردست خوبی تھی کہ وہ ایج ڈفرینس کو اس خوبی کے بدلے میں اس کے مقابل سمجھا گیا ہے. جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, اسی طرح حضرت عمر نے نکاح کیا ہے حضرت علی کی بیٹی سے, ام کلثوم جن کا نام تھا. بہت زیادہ عمر میں فرق تھا, لیکن آپ خلیفۃ المسلمین تھے, 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی, اور جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین تھے. تو یہ اتنا بڑا وصف تھا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی. پہلے انکار کیا حضرت علی نے ایج ڈفرینس کی بیس پر کہ ان کی عمر زیادہ اور آپ کی بچی کی عمر کم ہے, آپ کی عمر زیادہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا واللہ ما اردت بها الباہا, میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میری رشتہ داری ہو جائے. اور پھر انسان یہ بھی بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ ایج میں فرق تو آ رہا ہے, لیکن جس کو بچی دی جا رہی ہے وہ سمجھدار ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ اس بچی پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, اس کے بچوں کی طرح ڈیل کیا جائے اس کو. اگرچہ ایسے داماد آج کل مارکیٹ میں, داماد بھی شارٹ ہیں, سسرال بھی شارٹ ہے. کم عمر بچی کو اگر آپ کسی کے حوالے کرتے ہیں, وہ ڈیل اس کو ایسے ہی کرتے ہیں 40 سال کی عورت ہو, اس کا قیمہ بنا کے کھا جاتی ہیں. میں کم عمر بچی کے نکاح کی ترغیب دیتا ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس سسرال کے حوالے کر رہے ہیں نا, ان کو پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان میں چنگیز خان کے جراثیم کتنے ہیں. وہ اس سے بچوں کی طرح ڈیل کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے. آج اگر کسی نو عمر لڑکی کو سسرال کے حوالے کر دیا جائے اور سسرال سمجھدار نہ ہو, وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ دیکھو بچیاں بچیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سارے دن برتن بھی مانجے اور یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے. وہ بچی ہے بھائی, اس کا بھی اتنا دماغ نہیں ہے, تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں میں کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ ایک بچی 13-14 سال کی اور آپ اس کی شادی کر دیں. ہاں کوئی سمجھدار سسرال مل جائے تو یہ چیزیں جانتا ہو کہ بھائی بچی ہے تو بچیوں کی طرح ہی وہ رہے گی, تو پھر ایسی صورت میں نہ کرنا بچی پہ بھی ظلم ہے
اور معاشرے پہ بھی ظلم ہے, کیونکہ اس سے پھر بے حیائی کو فروغ ہوتا ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ نکاح کیا جائے ان شرطوں کے ساتھ.